اچھا جی، اس ویڈیو میں آج بات کرتے ہیں ویٹڈ بلینکٹس کے بارے میں۔ اچھا ویئرز، یہ ایک نیو تھیراپی ہے اور اس کا جو ریسرچ تھی اس کی، وہ تقریباً آپ سمجھیں کہ 2016 میں شاید جو ہے نا اس پہ ریسرچ آئی تھی ویٹڈ بلینکٹس کے اوپر، اور اس کے بعد سے جو ہے یہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ کن مریضوں کے لیے جو ہے یہ ویٹڈ بلینکٹس یوز کیے جاتے ہیں؟ اچھا جی، جن کو ہوتی ہے انزائٹی، جن کو ڈپریشن ہے، یا جو لوگ جو ہے پرانی دردوں کا شکار ہیں جیسے کہ فائبرومائلجیا ہوتا ہے، اچھا، یا ویسے جو لوگ جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہیں کیونکہ لونلینس جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، تو یہ سب لوگ جو ہیں انہوں نے اس کا استعمال کیا، ان بلینکٹس کا، اور اس کو جو ہے انہوں نے مفید پایا۔ اچھا، اب یہ ویٹڈ بلینکٹ، اب یہ نہیں کہ یہ کوئی خاص کوئی کمپنی ہے یا یہ کوئی خاص قسم کے بلینکٹس ہوتے ہیں۔ بیسیکلی آپ جو جیسے کمبل آپ استعمال کرتے ہو، ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا ہلکا ہوتا ہے، تو یہ جو ویٹڈ والے بلینکٹس ہوتے ہیں نا، یہ اس سے تھوڑے یعنی آپ کہیں کہ بھاری ہوتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل اب یہ 10 کلو کا بھی کمبل ہوتا ہے، یہ اب 6 کلو کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب تھوڑا سا ظاہر ہے کہ جب آپ اس کو لے کے اوڑھ کے سوئیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ بھئی آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑی ہیوی فیل آتی ہے۔ تو بیسیکلی اس کا جو کہا یہ جاتا ہے کہ بھئی آپ کی جو باڈی ویٹ ہے اس کا جو 10% اگر آپ نکالیں تو وہ آپ کا جو ہے نا وہ والا کمبل آپ کے لیے زیادہ مفید ہو سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب اس میں یہ چیز آتی ہے کہ آپ کا جو کمفرٹ لیول ہے، یعنی کہ ظاہر ہے کہ اگر جیسے اب فار ایگزامپل میں ہو سکتا ہے 10 کلو کا کمبل یوز کروں، میں ساری رات سو نہ پاؤں، یا میں سفوکیٹڈ، یا مجھے لگے کہ میری سانس بند ہو جائے گی، تو یہ پھر میرے لیے نہیں ہے۔ تو اگر جو ہے جیسے ہو سکتا ہے میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کروں 4 کلو کا جو کمبل ہے اس میں، تو پھر میں وہ استعمال کرنا چاہوں گی۔ اچھا، تو اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے سیفٹی بھی دیکھنی ہوتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اب کسی گھر میں بچے ہیں تو ظاہر ہے ان میں جو ہے ایسی چیز اگر پڑی ہو تو بعض کا کچھ شرارت کی طور پہ بچے اس بلینکٹ میں گھس جاتے ہیں، یا کوئی بیبی ہو تو وہ کرال کر کے جو ہے وہ کمبل کے نیچے گھس جائے گا، تو پھر ذرا ڈینجرس ہو سکتا ہے یہ چیز نا بچوں کے لیے۔ تو اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کا استعمال کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ بھئی یہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھے، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئی بات۔ اچھا، اب اس کا جو میکنزم ہے یہ کچھ آپ کو عجیب سا لگے گا کہ یہ کیا بھئی بھاری سا کمبل جو ہے وہ یہ مریضوں کو کیسے اس کا فائدہ ہو رہا ہے نا۔ اچھا جی، ویٹڈ بلینکٹ کا جو میکنزم ہے یا یہ کیسے اثر کرتا ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ جو ہے نا ہگ کرنے کی جو سائنس ہے، یا جو جپھی ڈالنا کسی کو یا مصافحہ کرنا جو ہے، وہ جو ایک اس کے پیچھے جو سائنس ہے نا، پہلے آپ وہ سمجھیں۔ اچھا، اب دیکھیں جب ہم کسی انسان کو ہگ کرتے ہیں پکڑ کے، یعنی جیسے ابھی آپ نے عید ملنی ہے، آپ نے اپنے فرینڈس فیملی کو ہگ کرنا ہے، اچھا جی، مصافحہ کرنا ہے، ان سے گلے ملنا ہے، تو اب وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے بعد بہتر فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی آپ کو پکڑ کے جو ہے ایسے تھوڑی سی ٹائٹ فیلنگ جب آپ کو ملتی ہے تو آپ ایک دم سے فیل گڈ کرتے ہو۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی دیکھیں جو سکن ہے، سکن کے نیچے جو ہیں وہ ایک سینسری ریسیپٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جب جو ہے یعنی آپ کے برین کو جیسے پتہ ہے کہ بھئی اچھا بھی کوئی آپ کو مل کے ایسے آپ یعنی جب وہ ریسیپٹرز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، جب ان پہ پریشر پڑتا ہے، یعنی کہ کوئی ہگ کرتا ہے، جیسے اب چاہے وہ ہماری دائرہ چیسٹ کے سکن ریسیپٹرز ہیں یا ہماری بازوؤں میں سکن ریسیپٹرز ہیں، تو جب ان پہ پریشر پڑتا ہے جیسے ہگنگ ہوتی ہے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ریسیپٹرز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، برین کو جو ہے وہ ایک میسج جاتا ہے کہ بھئی یہ جو پرسن ہے، یہ انسان جو ہے اس کو ہگ مل رہی ہے، اس کو لو مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر برین جو ہوتا ہے نا کہ اس کی رسپانس میں کہ بھئی اچھا اب ان کو لو مل رہا ہے، ان کو ہگ مل رہی ہے، تو برین جو ہے وہ ریلیز کرتا ہے کچھ ہارمونز جنہیں آپ کہتے ہو کہ فیل گڈ ہارمونز یا انڈورفنز جنہیں آپ کہتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جب وہ انڈورفنز آپ کی باڈی میں ریلیز ہوتے ہیں ایک دم سے ہگ کرنے سے، تو ایک تو ظاہر ہے آپ کے اندر ایک خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ ظاہر ہے کہ بھئی آپ جیسے ڈپریسڈ فیل کر رہے تھے تو آپ جو ہے تھوڑا ہیپینس ایک دم سے آپ بہتر فیل کرنے لگتے ہو۔ اچھا، آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ جیسے اب کسی کی کوئی خدا نہ خواستہ فوتگی ہو جاتی ہے تو ہم جا کے ان کے گلے ملتے ہیں، ان کو تھوڑا ہگ کرتے ہیں، چپ کراتے ہیں، تو پھر وہ اس کا میکنزم یہی ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اندر فیل گڈ ہارمونز جو ہیں نا وہ پیدا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کائنڈ آف ایک لونگ جیسچر ہوتا ہے جو کہ دیکھیں کہ کیسے کیسے اللہ نے چیزیں اس دنیا میں بنائی ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیوں ہیں۔
اچھا جی، اب یہ انڈورفنس کی جو ریلیز ہوتی ہے نا، اب جیسے کوئی ظاہر ہے کہ ڈپریس پرسن ہوگا، اس کے اندر جب یہ ہیپی ہارمونس جو ہے یا خوشی کے ہارمونس پیدا ہوں گے ایک دم سے، ہگ کرنے سے، پریشر فیل کرنے سے، تو پھر کیا ہوگا کہ بھئی وہ جو ہے بندہ وہ ڈپریشن سے نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کی ڈپریشن بہتر فیل ہو جائے گی۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ یہ ہوگا کہ جیسے کوئی پرانی دردوں کے مریض ہوتے ہیں، جیسے فائبرومائلجیا کے پیشنٹس ہوتے ہیں، اچھا وہ بھی جو ہے نا ہگ کرنے سے بہتر فیل کرتے ہیں، تو وہ بھی ہے تو صحیح ہے کہ کچھ لوگوں کو تو ظاہر ہگ کرنا بھی وہ پسند نہیں آتا کیونکہ ان کو اس سے درد ہوتی ہے، وہ خیر آپ نے ان کی کمفرٹ لیول جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بھئی جب جو دردوں والے بھی جو مریض ہیں نا، ان میں بھی ہیپی ہارمونز جو ہیں وہ ان کی پین کا جو تھریش ہولڈ ہوتا ہے نا، وہ اس کو یعنی بڑھا دیتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ ہے کہ جلدی سے ان کو پین نہیں پھر فیل ہوتی نا، تو ان کے لیے بھی یہ چیز یوزفل ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح جب آپ جو ہے نا ویٹڈ بلینکٹ، وہی والا اب آپ میکانزم جو آپ نے ہگنگ کا جو ہے ابھی سیکھا، تو اس کو ویٹڈ بلینکٹ میں بھی آپ نے وہی میکانزم یوز ہوتا ہے۔ ویٹڈ بلینکٹ جو ہے نا وہ اصل میں بھاری سا کمبل ہوتا ہے، جب وہ آپ لے کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں یا لیٹے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی کو جو ہے نا وہی آپ کے برین کو میسج جاتا ہے کہ بھئی اچھا بھی ان کو شاید ہگ مل رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کو کوئی لو مل رہا ہے، تو پھر ہیپی ہارمونز ریلیز کریں۔ تو برین جو ہوتا ہے وہ آپ کا وہ اسی طرح جو ہے نا وہ ہیپی ہارمونز ریلیز کرتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ ویٹڈ بلینکٹس، اب ظاہر ہے سارا دن آپ کو کوئی جپی تو دے نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر یہ ہے کہ مریض کو جو ہے وہ آپ دے دیتے ہو ویٹڈ بلینکٹ کہ یہ بھئی آپ لے کے جو ہے وہ لیٹے رہیں، ٹھیک ہے، تو وہ مریض جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے برین کو یہ میسج ملتا ہے کہ بھئی اچھا بھی ان کو ہگ مل رہی ہے یا ان کو جو ہے نا کوئی لو مل رہا ہے، تو برین آپ کو جو ہے نا وہ ہیپی ہارمونس دیتا ہے اور اس کے بعد جناب آپ بہتر فیل کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا میکانزم تھا ویوز، تو یہ ایک اچھی سی ایک نالج تھی، تو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ بھئی اکثر جو ہے نا یہ جو بچوں میں بھی یہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اسپیشل نیڈ بچوں میں، لیکن وہ یہ ہے کہ بھئی آپ نے ان کے ساتھ بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے، کسی پروفیشنل کو جو ہے کنسلٹ کرنا ہوتا ہے، یا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا والا کمبل اس بچے کے لیے جو ہے نا ٹھیک ہے، کیونکہ بچوں کو آپ بہت زیادہ بھاری والا کمبل نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جو آٹسٹک ایڈلٹس ہوتے ہیں یا کوئی بھی شیزوفرینیا کے پیشنٹس ہیں، یا جو بھی کوئی اس طرح کے جو ایجیٹیٹڈ لوگ ہیں، اریٹیبل رہتے ہیں، وائلنٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی جو ہے نا یہ ویٹڈ بلینکٹس جو ہیں یہ کافی یوزفل ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی، مفید سی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے، تھینک یو سو مچ۔